بلاخر یہ انکشاف ہو ہی جاتا ہے کہ علی نواز کا سگا بیٹا راحم علی نواز ہے۔ شیروز کو اپنی باپ کی موت کے بعد بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے اس کے والد چل بسے اور راحم علی ہی اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ شیروز جو کہ نفرت اور بغض کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے، اسے کسی صورت بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ جب علی نواز کی آخری وصیت سب کے سامنے آتی ہے تو شیروز اور اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ راحم علی ہی علی نواز کا سگا بیٹا ہے، مگر شیروز کی ماں اب بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیتی ہے۔ پولیس جب شیروز کو پکڑ کر لے جاتی ہے تو شیروز کی ماں عافیہ اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر مدد کے لیے کہتی ہے، مگر عافیہ کے بھائی نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر اس عافیہ بیگم کی مغروری ختم نہیں ہو رہی اور اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ تم میرے کیسے بھائی ہو، اپنی بہن کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوسری طرف شیروز جیل میں ہوتا ہے اور اس کا کیس عدالت میں چلا جاتا ہے، مگر اب بھی عافیہ بیگم سازش کرنے سے باز نہیں آتی اور وہ راحم علی سے صاف کہہ دیتی ہیں کہ ساری دنیا بھی اگر شیروز کے خلاف ہو جائے تو میں اس کو جیل سے نکلوانے کے لیے پوری کوشش کروں گی، آخر وہ میرا بیٹا ہے۔ عافیہ کی یہ بات سن کر راحم علی پریشان ہو جاتا ہے، مگر راحم علی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ وہ بھی شیروز کو سزا دلوانے کے لیے بضد ہے اور کہتا ہے کہ شیروز ایک مجرم ہے اور اس نے جرم کیا ہے اور اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی، اور یہی میرے بابا کی آخری خواہش تھی۔ عافیہ بیگم بھی شیروز کو بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ دوسری طرف شمسی بھی جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور وہ عافیہ بیگم کے کہنے پر جمال سے ملاقات کرنے کے لیے جیل جاتا ہے۔ شمسی شیروز کی تصویر دکھا کر جمال کو کہتا ہے کہ تمہیں اس کو بچانے کے لیے عدالت میں بیان دینا ہے، جس کے بعد تمہیں جیل سے رہا کروا دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، جمال شمسی کی بات نہیں مانتا کیونکہ وہ پہلے بھی انہی بیانوں کی وجہ سے جیل میں ہے، مگر عافیہ بیگم بھی آرام سے نہیں بیٹھنے والی اور مزید الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے اور جمال کی ماں کو کڈنیپ کر لیتی ہے اور جمال کی ماں کی ویڈیو بنا کر شمسی جیل میں جمال کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شیروز کے حق میں بیان دینا پڑے گا ورنہ تمہاری ماں کو مار دیا جائے گا۔ یہاں پر ناظرین جمال مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ عدالت میں شیروز کے حق میں جھوٹا بیان دے دے۔ تو ناظرین ادھر عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو ایمن کافی ڈری ہوتی ہے اور راحم علی سے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دوسری طرف راحم علی شمسی کے پاس جاتا ہے اور شمسی کو وہ سارے ثبوت دکھا دیتا ہے، جس کو شمسی دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ کہیں میں بھی اس کیس میں نہ پھنس جاؤں۔ تو ناظرین شمسی بھی مجبور ہو جائے گا راحم علی کی بات ماننے پر۔ عدالت میں پیشی کے بعد عافیہ بیگم پریس والوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیتی اور غصے میں آ جاتی ہے، مگر اپنی سازشوں سے باز نہیں آتی۔ عدالت میں ایمن شیروز کے خلاف بیان دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شیروز نے میرے ساتھ بہت برا کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی۔ عدالت میں کیس چلتا رہتا ہے۔ راحم علی اب شیروز کو قابو کرنے کے لیے ایک چال چلتا ہے اور پولیس والے کو کہتا ہے کہ شیروز کی ہتھ کڑی کھول دی جائے۔ جب پولیس والے شیروز کی ہتھ کڑی کھول دیتے ہیں تو شیروز اسی جال میں پھنس جاتا ہے اور وہ پولیس والے کا پستول چھین لیتا ہے اور وہی پستول پولیس والے پر تان لیتا ہے اور شیروز یہاں سے فرار ہونے کے لیے سب کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے راستے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ناظرین سامنے گیٹ پر کھڑی عافیہ بیگم، شیروز کی ماں بھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، میں اسے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں اور یہ پھر ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ شیروز فرار ہونے کے لیے پستول اپنی ماں پر تان لے اور کہے کہ مجھے یہاں سے فرار ہونے دو ورنہ اسے میں مار دوں گا۔ تو عافیہ بیگم شیروز کی اس حرکت کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گی کہ میں نے اس کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور یہ پھر مجھ کو مارے گا۔ تو ناظرین یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چھینا جھپٹی میں شیروز کے پستول کی گولی عافیہ بیگم کو لگ جائے اور عافیہ بیگم اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی مر جائے۔ تو ناظرین یہی انجام ہونا چاہیے ایسی ماں کا جس نے اپنی نفرت اور لالچ کی آگ میں سارے گھر کو برباد کر دیا، جس نے غلط کو غلط نہیں کہا اور اپنے بیٹے کو بچاتی رہی، اور پھر ایسی ماں کا انجام بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی لکھا جانا چاہیے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیروز کی گولی اپنی ماں کو لگے گی اور وہ اسی گولی سے مر جائے گی یا شیروز اپنے آپ کو خود گولی مار دے گا؟ بلاخر یہ انکشاف ہو ہی جاتا ہے کہ علی نواز کا سگا بیٹا راحم علی نواز ہے۔ شیروز کو اپنی باپ کی موت کے بعد بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی کہ اس کی وجہ سے اس کے والد چل بسے اور راحم علی ہی اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاتا ہے۔ شیروز جو کہ نفرت اور بغض کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے،
اسے کسی صورت بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ جب علی نواز کی آخری وصیت سب کے سامنے آتی ہے تو شیروز اور اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ راحم علی ہی علی نواز کا سگا بیٹا ہے، مگر شیروز کی ماں اب بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیتی ہے۔ پولیس جب شیروز کو پکڑ کر لے جاتی ہے تو شیروز کی ماں عافیہ اپنے بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ کر مدد کے لیے کہتی ہے، مگر عافیہ کے بھائی نے اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر اس عافیہ بیگم کی مغروری ختم نہیں ہو رہی اور اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ تم میرے کیسے بھائی ہو، اپنی بہن کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو دوسری طرف شیروز جیل میں ہوتا ہے اور اس کا کیس عدالت میں چلا جاتا ہے، مگر اب بھی عافیہ بیگم سازش کرنے سے باز نہیں آتی اور وہ راحم علی سے صاف کہہ دیتی ہیں کہ ساری دنیا بھی اگر شیروز کے خلاف ہو جائے تو میں اس کو جیل سے نکلوانے کے لیے پوری کوشش کروں گی، آخر وہ میرا بیٹا ہے۔ عافیہ کی یہ بات سن کر راحم علی پریشان ہو جاتا ہے، مگر راحم علی بھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ وہ بھی شیروز کو سزا دلوانے کے لیے بضد ہے اور کہتا ہے کہ شیروز ایک مجرم ہے اور اس نے جرم کیا ہے اور اس کو اس کی سزا مل کر رہے گی، اور یہی میرے بابا کی آخری خواہش تھی۔ عافیہ بیگم بھی شیروز کو بچانے کے لیے سرگرم ہے۔ دوسری طرف شمسی بھی جیل سے رہا ہو جاتا ہے اور وہ عافیہ بیگم کے کہنے پر جمال سے ملاقات کرنے کے لیے جیل جاتا ہے۔ شمسی شیروز کی تصویر دکھا کر جمال کو کہتا ہے کہ تمہیں اس کو بچانے کے لیے عدالت میں بیان دینا ہے، جس کے بعد تمہیں جیل سے رہا کروا دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین، جمال شمسی کی بات نہیں مانتا کیونکہ وہ پہلے بھی انہی بیانوں کی وجہ سے جیل میں ہے، مگر عافیہ بیگم بھی آرام سے نہیں بیٹھنے والی اور مزید الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے اور جمال کی ماں کو کڈنیپ کر لیتی ہے، اور جمال کی ماں کی ویڈیو بنا کر شمسی جیل میں جمال کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں شیروز کے حق میں بیان دینا پڑے گا ورنہ تمہاری ماں کو مار دیا جائے گا۔ یہاں پر ناظرین جمال مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ عدالت میں شیروز کے حق میں جھوٹا بیان دے دے۔ تو ناظرین ادھر عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو ایمن کافی ڈری ہوتی ہے اور راحم علی سے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دوسری طرف راحم علی شمسی کے پاس جاتا ہے اور شمسی کو وہ سارے ثبوت دکھا دیتا ہے، جس کو شمسی دیکھ کر ڈر جاتا ہے کہ کہیں میں بھی اس کیس میں نہ پھنس جاؤں۔ تو ناظرین شمسی بھی مجبور ہو جائے گا راحم علی کی بات ماننے پر۔ عدالت میں پیشی کے بعد عافیہ بیگم پریس والوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیتی اور غصے میں آ جاتی ہے، مگر اپنی سازشوں سے باز نہیں آتی۔ عدالت میں ایمن شیروز کے خلاف بیان دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شیروز نے میرے ساتھ بہت برا کیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی۔ عدالت میں کیس چلتا رہتا ہے۔ راحم علی اب شیروز کو قابو کرنے کے لیے ایک چال چلتا ہے اور پولیس والے کو کہتا ہے کہ شیروز کی ہتھ کڑی کھول دی جائے۔ جب پولیس والے شیروز کی ہتھ کڑی کھول دیتے ہیں تو شیروز اسی جال میں پھنس جاتا ہے اور وہ پولیس والے کا پستول چھین لیتا ہے اور وہی پستول پولیس والے پر تان لیتا ہے، اور شیروز یہاں سے فرار ہونے کے لیے سب کو دھمکی دیتا ہے کہ میرے راستے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تو ناظرین سامنے گیٹ پر کھڑی عافیہ بیگم، شیروز کی ماں بھی یہ سب کچھ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، میں اسے بچانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں اور یہ پھر ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ تو ناظرین اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ شیروز فرار ہونے کے لیے پستول اپنی ماں پر تان لے اور کہے کہ مجھے یہاں سے فرار ہونے دو ورنہ اسے میں مار دوں گا۔ تو عافیہ بیگم شیروز کی اس حرکت کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائے گی کہ میں نے اس کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور یہ پھر مجھ کو مارے گا۔ تو ناظرین یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چھینا جھپٹی میں شیروز کے پستول کی گولی عافیہ بیگم کو لگ جائے اور عافیہ بیگم اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی مر جائے۔ تو ناظرین یہی انجام ہونا چاہیے ایسی ماں کا جس نے اپنی نفرت اور لالچ کی آگ میں سارے گھر کو برباد کر دیا، جس نے غلط کو غلط نہیں کہا اور اپنے بیٹے کو بچاتی رہی، اور پھر ایسی ماں کا انجام بھی اپنے بیٹے کے ہاتھوں ہی لکھا جانا چاہیے۔ تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیروز کی گولی اپنی ماں کو لگے گی اور وہ اسی گولی سے مر جائے گی، یا شیروز اپنے آپ کو خود گولی مار دے گا؟ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیں۔